نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے دوسرے پارے کے بعد مضامین کو رکھنے کی جستجو کروں گا۔ دوسرے پارے کا آغاز بھی سورہ بقرہ سے ہوتا ہے اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی زبردست انداز میں بہت ہی اہم مضامین کو بیان کیا۔ پہلا مضمون جس میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز کو ادا کیا کرتے تھے، لیکن آپ کے دل میں ایک تمنا موجود تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کعبۃ اللہ کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیں۔ وہ اس تمنا کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی سمت دعائیہ انداز میں بھی اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس منظر کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، چنانچہ ہم نے آپ کی پسند کے قبلے کو آپ کے لیے قبلہ بنا دیا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو ایسے عالم میں اسلام کے ناقدین اور متعصب لوگوں نے بڑے زبردست انداز میں تنقیدی رویہ اپنا لیا اور یہ بات کہی آج انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کیا ہے، کل اپنے دین کو تبدیل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب بڑے ہی خوبصورت انداز میں دیا کہ چہرے کا رخ جس طرف بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشرق و مغرب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان اللہ نے قبلہ متعین کر دیا ہے، وہ ایک جہت ہے۔ حقیقت میں تو انسان جس طرف بھی اپنے چہرے کو کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ اس کے چہرے ہی کے سامنے ہوگا۔ اور تحویل قبلہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد بھی بتلا دیا، الا لنعلم من یتبع رسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا جائزہ لینا چاہتا ہے کہ نبی کریم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا کون ہے اور آپ کی سنت سے اور آپ کی حدیث سے روگردانی کرنے والا کون ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بہت سے معاندین اسلام اور ناقدین اسلام انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ قرآن مجید یقیناً اللہ ہی کی کتاب ہے، لیکن رکابت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ قرآن مجید کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت اور ان کی جو گہرائی کے اندر اتری ہے ایک فیلنگ تھی، اس کا ذکر قرآن میں یوں کیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ قرآن مجید کو اسی طرح پہچانتے ہیں اور آپ کی رسالت کو اور آپ کے نبی ہونے کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب انسان کسی مصیبت کی زد میں آ جاتا ہے تو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کو دو راستے اختیار کرنے چاہیے۔ ایک تو اس کو نماز کو قائم کرنا چاہیے، دوسرا اس کو صبر کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے استعانت کو طلب کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا مقام عروج کا اور بلندی کا دیتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پی آر کے حوالے سے اگر اس بات کو دیکھا جائے تو انسان کا ذکر اگر کوئی دنیا کے اندر رتبے والا کرے، عہدے والا کرے، منصب والا کرے، عزت والا کرے تو انسان اس کے اوپر خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ اس انسان کا رتبے کا عالم کیا ہوگا کہ جس کا ذکر مخلوق نہیں بلکہ خود خالق کائنات کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کٹ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید فرما دیتے ہیں۔ عام لوگ فوت ہونے کے بعد برزخی زندگی کے اندر آرام کی نیند سو جائیں گے، لیکن وہ شہید جس نے اپنی گردن کو اللہ کے راستے میں کٹوایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وجود کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ تو جنت اس کو قیامت کے دن عطا کریں گے، لیکن اس سے قبل اس کی روح کو پرندوں کے قالب میں ڈال کے جنت کے باغات میں چھوڑ دیں گے تاکہ وہ جنت کے میووں کو کھاتا رہے، جنت کے پھلوں کو کھاتا رہے، جنت میں پرواز کو کرتا رہے۔ گویا کہ وہ نیند کی زندگی نہیں گزارے گا بلکہ فوت ہونے کے فوراً بعد ہی جنت میں منتقل ہو جائے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کائنات میں ہر سو پھیلی ہوئی جو مختلف طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے وہ پکار کے اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے میں، اور سمندروں کے اندر بڑے بڑے بحری جہازوں اور کشتیوں کے چلنے میں، اور آسمان سے اترنے والے پانی میں، اور ہواؤں کے چلنے میں، اور بادلوں کے اندر جو کہ آسمان و زمین کے درمیان معلق ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تخلیق، ان کا ڈسپلن، ان کا نظم و نسق، ان کے انداز، ان کے اطوار کو دیکھ کے انسان اس بات کو ماننے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ خود ہی نہیں بنا بلکہ خالق کائنات اور مالک کائنات نے بنایا ہے. ایک عام سا گھر منظم انداز میں خود نہیں بن سکتا، ٹھیکیدار کی ضرورت ہے، مستری کی ضرورت ہے، مزدور کی ضرورت ہے. تو آسمان کی نیلی چھت خالق کے بغیر کیوں کر بن گئی؟ زمین کا خوبصورت فرش اللہ احکم الحاکمین کے بغیر کیوں کر بن گیا؟ یہ ساری کی ساری تخلیق پہ غور و فکر کرنا، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ اللہ کے سوا معبودان باطل کو پکارتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن مومنوں کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہوتی ہے. ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ محبت کا مرکز حقیقی اللہ ہی کی ذات کو ہونا چاہیے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ زمین کے اوپر قیام امن کے لیے اور فساد سے زمین کو پاک کرنے کے لیے قتل و قتال کے مرتکب کو خود بھی قتل کر دینا چاہیے. قانون کے اندر ایسے شخص کی سزا بھی قتل ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ اگر مومنوں تمہارے پہ قتال کو جو ہے وہ لازم کر دیا گیا ہے، اگر کوئی مرد قتل کرے تو اس جواب میں اسی مرد کو قتل کیا جائے گا، عورت قتل کرے تو بدلے میں اسی عورت کو قتل کیا جائے گا، آزاد قتل کرے تو بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام قتل کرے تو بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص کا زندگی ہے. عقل والو اس بات پر تمہیں غور و خوض کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ماہ مبارک کے حوالے سے جو فرض عبادت ہے اس کا ذکر بھی اس پارے میں یوں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اوپر روزوں کو اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. روزوں کی گنتی کو پورا کرنا یہ ہر مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر بیماری آ جائے یا سفر میں جانا پڑ جائے اور روزوں کو چھوڑ دیا جائے تو بدلے میں باقی اور دنوں میں آنے والے ایام میں روزوں کی گنتی کو پورا کر لینا چاہیے. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں ان کے قریب ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کتنے قریب ہیں؟ کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ شارگ حیات تو تم سے دور ہے لیکن میں شارگ حیات سے بھی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظاہر فطرت میں سے ایک خوبصورت مظہر چاند کی اہمیت اور اس کی ڈیوٹی کا ذکر کیا. یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کو پتہ بتلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا خوبصورت کیلنڈر ہے. اس سے مختلف مہینوں اور حج کے مہینوں کا جو ہے تعین ہوتا ہے.